बीइंग पेरेंट्स, हमें अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश किस तरह से करनी चाहिए, कौन सी हैबिट्स और रूल्स फॉलो करने चाहिए ताकि हमारे बच्चे आने वाले वक्त में एक कामयाब, ज़िम्मेदार, बाशऊर और सोसाइटी के बेहतरीन इंसान के रूप में अपने वालिदैन और फोर फादर्स के लिए फ़ख्र का बायस हों। इससे रिलेटेड बहुत सारी पेरेंटिंग टिप्स की वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी, लेकिन इन्हीं बच्चों को जवान होने के बाद अपने वालिदैन के साथ कैसा सलूक करना है, हमारी उनको लेकर क्या जिम्मेदारियां हैं और फ़राइज़ हैं, ये जानना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो इन टुडेज़ वीडियो वी विल डिस्कस सम 12 हैबिट्स जिन्हें एज अ चाइल्ड हमें अपने वालिदैन के लिए अडॉप्ट करना हमें दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई और निजात का ज़रिया बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। ये हैबिट्स किसी उम्र या स्टेटस की मोहताज नहीं। हम चाहे छोटे हैं या बड़े, मैरिड हैं या अनमैरिड, हमारे वालिदैन दोनों हयात हैं या दोनों में से कोई एक, हमारा रवैया, हमारा सलूक, हमारी ज़िम्मेदारी हर उम्र में हमारे पेरेंट्स के लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि उन्होंने हमें पैदा होने के बाद पाल पोस कर बड़ा करके तालीम याफ्ता और काबिल बनाकर हमें दुनिया में इज़्ज़त के साथ जीने के काबिल बनाया। इनफैक्ट उनके साथ इस अमल का बदला तो हम अपने जिस्म की खाल उतार कर उनके लिए अगर हम तोहफ़तन पेश कर दें ना, तब भी उनके एहसान और सलूक का बदला नहीं चुका सकते जो उन्होंने अपनी जान, जवानी, दौलत, सुकून, नींद, पैसा, वक्त, सब कुछ हमारे लिए बिना किसी रिवॉर्ड और लालच के सेक्रीफाइस किया। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ रिस्पेक्ट एंड ओबीडियंस। इज़्ज़त और फर्माबरदारी वालिदैन की तरफ हमारी ज़िम्मेदारी और फ़राइज़ का सबसे अहम और मेन पॉइंट है। इनफैक्ट ये हमारे हुस्ने सलूक, ओवरऑल सलूक और ड्यूटीज़ की बुनियाद है। अगर हम अपने वालिदैन को ड्यू रिस्पेक्ट देंगे ना, तो आखिरत में अपने लिए फ़लाह और निजात की उम्मीद और दुनिया में कामयाबी की ज़मानत दे सकते हैं। वालिदैन को प्यार से देखना, उनको मोहब्बत से बुलाना, उनकी बातों को गौर से सुनना और उनकी गाइडेंस को खुश दिली के साथ फॉलो करना हमारे लिए एक लायक और काबिल फ़ख्र औलाद होने की निशानी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ गिव अप्रोप्रिएट टाइम। जब वालिदैन हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं ना, तो एक्चुअली वो खुद अपनी उम्र की जवानी को क्रॉस करके बुढ़ापे की तरफ ट्रांजिशन फेज़ में जा रहे होते हैं। जिस लगन और हिम्मत और भरपूर जोश के साथ उन्होंने हमें अपने बचपन से जवानी के फेज़ में दाखिल किया होता है ना, उसी लगन, जोश, हिम्मत और हौसले के साथ हमें उनको उनकी जवानी से बुढ़ापे के फेज़ में आने के लिए फैसिलिटेट और पैम्पर करना होता है, जिसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें उनको अपना टाइम देना, अपने वक्त को उनके लिए स्पेयर करना। घर आकर सबसे पहले वालिदैन का मुंह देखना, उनके पास बैठना, उनसे सारे दिन की रूटीन डिस्कस करना उनको अपनी अहमियत का एहसास दिलाएगा, उनमें मज़ीद जीने का हौसला देगा और वो खुद को इग्नोर्ड, निगलेक्टेड फील नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टेक गुड केयर ऑफ़ देम। वैसे तो हर उम्र में, बट स्पेशली जब वालिदैन एजड हो जाए ना, आप शादीशुदा हो जाएं, तो उस एज में वालिदैन की टेक केयर और उनका ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी और नाकाबिल फ़रामोश हो जाता है। बेटियां अगर ब्याह दी हैं तो उनको चाहिए कि टाइम टू टाइम कॉल करके अपने पेरेंट्स का हाल चाल पूछती रहें, वीकेंड्स पर ज़रूर विज़िट करें, घर से उनके लिए कुछ अपने हाथ से बनाकर खाने को ले जाएं। लड़के जब शादीशुदा हो जाएं, जॉइंट हैं तो भी और इंडिपेंडेंट हैं तो भी, दोनों हालात में आपको डेली या ऑल्टरनेट डेज पर अपने पेरेंट्स को मिलने ज़रूर जाना चाहिए। उनके रेगुलर बेसिस पर चेकअप कराते रहें ताकि आइंदा किसी बड़ी तकलीफ से उनको बचा सकें। बच्चे मिलकर अपने वालिदैन की बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हैं ताकि वो खुद को लाइवली और इक्वली इम्पॉर्टेंट समझ पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बी थैंकफुल टू देम। यू नो व्हाट, जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर शऊर आने तक का वक्त, मैं आपको जो बता रही हूँ वो है कि पैदा होने से लेकर कम से कम 6 से 7 साल होने का जो टाइम है ना, इस फेज़ में हम नहीं जानते कि हमारे पेरेंट्स ने हमें किस तरह से पाला, कैसे दूध पिलाया, रातों को जाग जाग कर कैसे हमें चुप कराया रोते हुए, कैसे पैम्पर्स चेंज किए, कैसे अपने हाथ से खाने खिलाए, बाइट्स दिए, चम्मच से खाना खिलाया, कैसे हमारे सोने जागने खाने पीने का ख्याल रखा। वो फेज़ हम अपने बच्चे होने के बाद अज्यूम कर सकते हैं, है ना, कि कितना टफ होता है ये फेज़। अब इस फेज़ के बाद जवान करना, फिर ब्याहना, फिर एक बाशऊर इंसान बनाना, वो हमारी ज़िंदगी का अगला फेज़ है। उनकी बेशुमार और अनगिनत कुर्बानियों का हासिल होता है जो, तो हमें उनकी दी गई कुर्बानियों के लिए उनका शुक्रगुजार होना, हर लम्हे हर वक्त अपने दिल में उनके लिए सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती और आखिरत में भलाई के लिए दुआ गो रहना हमारे ज़िम्मेदार और बाशऊर औलाद होने का सबूत है।
مجھے یاد ہے کہ ہماری امی نا بالکل ان پڑھ خاتون تھی، لیکن یقین کریں کہ لاہور کی بیسٹ اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھانے کا ان کو اتنا شوق تھا ہمیں کہ ایک وقت میں نا مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کی گولڈ کی چوڑیاں تک بیچ دی تھیں تاکہ ہمارے اسکول کی ان ٹائم فیس پے کی جا سکے، کیونکہ ہم بہت اچھے اس وقت کے اسکول میں پڑھتے تھے۔ تو ہم اپنے والدین کی قربانیوں کو ازیوم بھی نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں ان کے شکر گزار رہنا چاہیے، ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کے احسانات کو مانیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک کرے۔ نیکسٹ پوائنٹ از ڈونٹ بی روڈ ٹو دیم۔ والدین بھی کوئی بالکل پرفیکٹ نہیں ہوتے، انسان ہی ہوتے ہیں نا، تو کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، اس لیے اگر والدین کی کوئی بھی بات ناگوار گزرے تو ان کے سامنے اف تک نہ کریں، یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اپنے چہرے کے تاثرات تک کو اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر والدین غلط بھی چل رہے ہوں، پھر بھی آپ اپنا تو قبلہ درست رکھیں، دھیمے اور میٹھے انداز میں ان کو کنونس کریں اور اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھائیں۔ میں نے بہت سارے ایسے واقعات دیکھے ہیں، اب تو سوشل میڈیا پر بہت عام ہے، جہاں بچے اپنے والدین کو بے عزت کرتے ہیں، گھروں میں بھی اور پبلکلی بھی۔ کئی موقعوں پر میں نے بچوں کو ایون ہاتھ اٹھاتے تک دیکھا ہے اپنے والدین پر۔ تو یہ سراسر جہنم کی آگ اکٹھا کرنے کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماں اگر پیشہ بھی کرتی ہو نا تو اس کو اف تک نہ کہو۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اور ان کے رسول نے ہمیں اتنی اجازت نہیں دی تو ہم کون ہوتے ہیں اپنے والدین کو میلی نظر سے دیکھنے والے اور ان کے لیے زبان کو ترش کرنے والے۔ تو والدین کی بے عزتی کسی بھی حالات میں کسی طور بھی جائز نہیں ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ از پریئر اینڈ سپورٹ۔ والدین زندہ ہیں تو ان کی صحت، سلامتی اور خوشی کے لیے دعا کرنا بچوں کی ذمہ داری ہے، بالکل اسی طرح جیسے والدین اپنے بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے ان کے دنیا میں آنے کی دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے منت مانگتے ہیں، اور پھر پیدا ہونے کے بعد ان بچوں کو بڑھاپے تک آنے تک ان کی کامیابی، خوشی اور سلامتی کے لیے ہاتھ اٹھائے رکھتے ہیں۔ جب اللہ ہمیں اس قابل کر دیتا ہے کہ ہم اپنی لائف انڈیپینڈنٹ گزار سکتے ہیں اور والدین بڑھاپے کو پہنچ کر اپنی جاب اور عمر سے ریٹائرمنٹ کے فیز میں آ جاتے ہیں، تو ہم ان کو اپنے ریسورسز کے مطابق جتنا زیادہ ہو سکے سپورٹ کریں، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھیں، ان کو جیب سے کبھی بھی تنگی محسوس نہ ہونے دیں، ان کی دوائی اور چیک اپ کا پورا خیال رکھیں، ان کو فائنینشیل سپورٹ کے ساتھ ساتھ ایموشنل سپورٹ بھی دیں، اور وہ خود کو تاکہ لونلی، فرسٹریٹڈ، ان اٹینٹیو اور اگنورڈ فیل نہ کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ از کنٹینیو پازیٹیو لیگیسی۔ ایک باشعور اولاد اپنے والدین کے جوانی سے بڑھاپے تک کے فیز کو آبزرو کرتے ہوئے ان کی اچھی عادتوں کو نہ صرف ایکنالج کرتی ہے، انفیکٹ ان کی ان ہیبٹس کو اڈاپٹ بھی کرتی ہے اور ان کو آگے کنٹینیو کرتی ہے۔ جیسے میں نے اپنی ہر دوسری ویڈیو میں ہمیشہ اس چیز کو ایکنالج کیا ہے کہ ہوم آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ جتنا کانٹینٹ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں نا، اس میں سے 80% بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنی مدر اور دونوں گرینڈ مدر سے سیکھا، ان کو ایسا کرتے دیکھا، اور آج میں اس کو فالو اور ریپیٹ کر رہی ہوں کچھ انوویشنز کے ساتھ، اور چاہوں گی کہ ایسی عادتیں ہی میری بیٹی میں بھی پروموٹ ہوں اور وہ بھی ان کو فالو کرے۔ تو اپنے پیرنٹس کی اچھی عادتوں کو فالو کر کے آگے پروموٹ اور کنٹینیو کرنا ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، اور زندگی میں ان کے لیے ایکنالجمنٹ اور بیسٹ ریوارڈ سے کم نہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ از انڈرسٹینڈ ایموشنل کنیکشن۔ ہمارے پیرنٹس اکثر اپنے ایموشنز کو ظاہر نہیں کرتے کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے، اور وہ پریشان ہے کسی بات کو لے کر، کوئی دکھ ہے ان کے اندر ہی اندر، تو وہ آپ سے شیئر نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی اولاد کو کسی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے اپنی وجہ سے۔ تو ایک باشعور اولاد ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کریں، وہ کیا فیل کر رہے ہیں، وہ کس پریشانی سے گزر رہے ہیں، اور ان کی اس پریشانی کا کیا حل ہے، اس فیز سے ہم ان کو کیسے نکال سکتے ہیں۔ ہمارا یہ سب جاننا اور ان کی ایموشنل نیڈ سے باخبر رہنا ہمیں ایک ذمہ دار اور باشعور اولاد بناتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ از نیور فارگیٹ دیئر سیکریفائسز۔ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ پیرنٹس نے ہمیں پیدا کیا ہوتا ہے اور ہمیں پالتے ہیں اور ہمیں انفیکٹ پیرنٹس بننے کے قابل بناتے ہیں، تو اس سارے فیز میں ان کی قربانیوں کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا انوکھا کیا ہے۔ ایسا تو ہر ماں باپ کرتے ہیں، اور یہ ماں باپ کا فرض ہوتا ہے اپنے بچوں کو پالنا۔ تو مائی ڈیئر، یہ ایک جملہ اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب ہم خود پیرنٹس بنتے ہیں،
تب پتہ چلتا ہے کہ اولاد کو بستر گیلا ہونے کے بعد خوش جگہ پر ڈال کر خود گیلی جگہ پر لیٹنا کتنا پینفل ہوتا ہے، لیکن ایسا ایک ماں ہی کر سکتی ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے اور بعد میں ہم پچھتاتے رہیں اور پچھتاوے کے سوا ہمیں کچھ بھی حاصل نہ ہو، اپنے پیرنٹس کی قربانیوں کو یاد دلائیں، ان کو بھی اور خود کو بھی، تاکہ ان میں اپنی امپورٹنس اور آپ میں ان کی قدر کا ایلیمنٹ ہمیشہ زندہ رہے۔ نیکسٹ پوائنٹ از ہیلپ فلفل دیئر ڈریمز۔ میں اپنے دور میں تھرو آؤٹ ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ رہی، الحمدللہ، بورڈ ٹاپر، پھر یونیورسٹی میں ڈسٹنکشن ہولڈر۔ تو میری امی کی بہت خواہش تھی کہ میں میڈیکل میں جاؤں، بٹ میری بے وقوفیوں کی وجہ سے میں تو ڈاکٹر نہ بن سکی۔ بعد میں ماسٹرز کر لیا کیمسٹری میں، بٹ اس کا ریگریٹ میرے اندر کہیں نہ کہیں تھا۔ میری بیٹی جب پیدا ہوئی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، اگر میں اپنی والدہ کا ڈریم میں پورا نہیں کر سکی تو میری بیٹی کو ڈاکٹر بنا، تاکہ میں اپنی ماں کا خواب اپنی بیٹی کی صورت میں پورا تو کر سکوں۔ سو الحمدللہ آج میری بیٹی فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ والدین بڑے ہی چاہت اور انس کے ساتھ، امید کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے خواب دیکھتے ہیں، گول سیٹ کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ان کے خواب کی تعبیر بنے، اور جو ان کی جائز خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے دعا اور کوشش ضرور کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ از ٹریٹ دیم ایز اے ٹیچر۔ سب پیرنٹس اپنے تجربے اور وزڈم کے مطابق اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، چاہے پڑھے لکھے ہوں یا نہ ہوں، لیکن اسکول جانے سے پہلے اور ایون بعد میں بھی آپ کا سب سے پہلا ٹیچر اپنے پیرنٹس ہی ہوتے ہیں۔ تو بینگ پیرنٹس ریگارڈ اپنی جگہ، اور بینگ ٹیچر ان کا ریگارڈ اور رسپیکٹ دگنی ہو جاتی ہے۔ ماں کی پہلی لوری آپ کی زندگی کا سب سے پہلا لیکچر ہوتا ہے، انفیکٹ، جو آپ کے کانوں کے ذریعے آپ کے لاشعور میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ سو آلویز ریسپیکٹ دیم، ناٹ اونلی ایز اے پیرنٹ، ان فیکٹ ایز یور فرسٹ ٹیچر ٹو۔ نیکسٹ اینڈ لاسٹ پوائنٹ از آلویز ٹرائی کنیکٹ دیم ود دیئر پاسٹ۔ والدین نے اپنی ایج میں بہت کچھ ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے، ایک پورا دور دیکھا ہوتا ہے، ان کی زندگی میں بہت سارے واقعات گزرے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ان کی زندگی میں آئے گئے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اولاد ہونے کے ناطے ان کو ان کے ماضی کے ساتھ جڑے رہنے میں ہیلپ فل ہونا چاہیے۔ ان کو ان کی پرانی جگہوں کا وزٹ کروائیں جہاں انہوں نے اپنی لائف کا خوبصورت ٹائم سپینڈ کیا ہو، ان کے پرانے دوستوں سہیلیوں سے انٹریکشن کرنے میں ہیلپ فل ہوں، تاکہ ان میں زندگی جینے کا، بھرپور جینے کا شوق اور جذبہ ختم نہ ہو، اور وہ خود کو اسپیئرڈ، اگنورڈ اور یوز لیس فیل نہ کریں۔ سو یہ سارے پوائنٹس ڈیپلی ایموشنل اور امپیکٹ فل ہیں، جنہیں امپلیمنٹ کر کے آپ اگر اپنے پیرنٹس کے لیے 100% نہیں تو ایٹ لیسٹ بہت حد تک ان کی سیکریفائسز اور سروسز کو ایکنالج اور ریگارڈ دے پائیں گے اور اپنا رب راضی کر پائیں گے۔ آخر میں اپنے والد صاحب کی صحت یابی اور ارلی ریکوری کے لیے آپ سے دعا کی ریکویسٹ ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی ان کی ہاسپٹل سے ڈسچارج ملتا ہے اور حالات سازگار ہوتے ہیں، then I will share my routine content with you. So this was all about today's video. If it is helpful, then do subscribe Womania ATF and press the bell icon to get all notifications in time. Stay connected for more. Thanks for watching. Allah Hafiz and bye-bye.